مسئلہ ہے، مشکات جا کے دیکھ لینا کہ اس میں ہے پیغمبر امام حسین علیہ السلام کی آمد پر نبی پاک کی گود میں حسین آتے ہیں، ادھر نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ جناب ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ تم حسین کو لے کے آئی ہو، وجاء جبرائیل بتربۃ کربلا، جبرائیل کربلا کی مٹی لے کے آ گیا۔ اس نے کہا کہ پیار کر لو اس نواسے سے، اس بیٹے سے، کوئی وقت آئے گا کہ امت اسے شہید کرے گی، اس پہ ظلم کرے گی، اسے پیاسا شہید کیا جائے گا۔ جب ہی رو رہے تھے پیغمبر نے وہ مٹی جو جبرائیل نے دی تھی جناب ام سلمہ کو دی، کہا اسے رکھ لے اور رکھ لے اپنے پاس رکھ لے، یاد رکھ جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ 10 محرم کو ام سلمہ ام المومنین فرماتی ہے کہ دوپہر کے وقت میرا دل گھبرا رہا تھا، مجھے آرام کرنے کے لیے میں کمرے میں چلی گئی، میں نے دیکھا کہ کائنات کی رحمت ہے، سید الانبیاء ہے، سر میں خاک ڈالی ہوئی ہے، داڑھی مبارک میں آنکھ ہے، آنسو آ رہے ہیں، پیغمبر نے نالین نہیں پہنی، گریبان چاک ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ نبی فرماتا ام سلمہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے، میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ دنیا والوں یاد رکھو قبروں پر مٹی ڈالنا سنت نہیں ہے، حسین کا ماتم کرنا سنت ہے۔ حسین دے دشمناں تے لعنت، بے شمار حسین دے دشمناں تے لعنت، بے شمار یزید دی جد تے لعنت۔ بے شمار یاد رکھیے کہ جی حسین علیہ السلام کو میں کسی بند کمرے میں بات نہیں کر رہا، یہ ویڈیو بنا رہے ہیں دیکھ لیجئے گا، اور اسی پہ آج جو سوشل میڈیا پہ نوجوانوں کو بچوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی شیعوں کی مجلس میں نہ جانا، بچہ پوچھتا ہے، نوجوان پوچھتا ہے اس دور کا کیوں نہ جائے؟ کہا اس لیے انہیں سزا مل رہی ہے، یہ ماتم کرتے ہیں انہیں سزا مل رہی ہے، یہ گلیوں میں چوراہوں میں سزا ہے کس بات کی؟ کہتے ہیں جی خود ہی مارا ہے۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی نتیجہ دینے لگا ہوں کہ شیعوں نے خود مارا ہے، خود ماتم کرتے ہیں، خود روتے ہیں، خود پیٹتے ہیں۔ مولانا ہاتھ جوڑ کے تمہیں کہتا ہوں کہ یزید کو تم نے ہمارے کھاتے میں ڈالا ہے نوجوان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اچھا اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ یزید ہمارا ہے تو کربلا میں فوج کس کی تھی؟ یزید کی۔ حکومت کس کی تھی؟ یزید کی۔ جنرل کس کے تھے؟ یزید کے۔ قتل حسین کرنے والے کون؟ یزیدی سپاہی، یزیدی فوج۔ اسے تو نے ہمارے کھاتے میں ڈالا، اس کا مطلب ہے یزید ہمارا ہے تو پھر حسین تمہارا ہے۔ بھائی اگر یزید ہمارا ہے کیونکہ یہ دونوں ضدیں ہیں، جہاں حسین ہوتا ہے وہاں یزید نہیں ہوتا، تو جہاں یزید ہوتا ہے وہاں حسین نہیں ہوتا۔ اگر یزید ہمارا ہے تو پھر حسین تمہارا ہے۔ پھر فیصلہ ہو گیا اس بڑے اجتماع میں کہ یزید بقول تیرے ہمارا، حسین تیرا، حسین تیرا تو حسن تیرا۔ نہیں اور کیا آپ نے؟ اگر حسین تمہارا ہے تو حسن بھی تمہارا ہے، اگر حسن تمہارا ہے تو علی بھی تمہارا۔ بھائی علموں کے سائے میں اس اجتماع میں میرا پیغام نوٹ کرو، اگر وہ سارے تمہارے اسے بقول تیرے یہ ہمارے کھاتے میں، اچھا میں دعا کرتا ہوں شیعہ مجمع میں کہ اللہ وہ بندہ تباہ ہو جائے جو تیرے علی کو برا کہے۔ اللہ تباہ کرے اس بندے کو جو علی کے بارے میں غلطیاں کرے، اللہ غرق ہو جائے وہ بندہ جو حسن مصطفیٰ کی توہین کرے، وہ لعنتی ہو جو حسین علیہ السلام کے بارے میں توہین کرے۔ بھئی یہ تمہارے ہم نے کہا کہ جو ان کے مقابلے میں آئے گا ہم اسے ہم نہیں مانیں گے، بقول تمہارے علی بھی تمہارے، جو علی کو کچھ کہے اس پر بھی لعنت، جو حسن کو کچھ کہے اس پر بھی لعنت، جو حسین کو
کچھ کہے اس پر بھی لعنت. بقول تیرے اگر یزید ہمارا ہے تو پھر ہماری مرضی ہے 100 والا میں لعنت کرے. واہ واہ جیو. بھائی جنگل چوک میں وہ تو ہے ہی ہمارا. پھر ہماری مرضی ہے. پھر کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ بھائی جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں مردوں پہ جاتے ہو، جب لعنت کرتے ہیں تو کہتے کیوں کرتے ہو؟ بھائی فاتحہ نہیں پہنچتی تو لعنت کیسے پہنچتی ہے؟ ماتم کرتے ہیں نا ماتمی سارے. یا حسین کہتے ہیں رات مستری عبداللہ میں بہت بڑے اجتماع میں ایک نوجوان نے مجھے کہا بھی ہم لوگ یا حسین کر کے گلیوں میں گزرتے ہیں، کہتے سزا ملی ہے. پھر میں کہتا ہوں سزا ملی ہے نا، پھر سزا ملی ہے نا، سزا ملی ہے نا، پھر کیوں روٹ بنواتے ہو؟ پھر ہمیں اجازت دے دو کہ ہم 100 والا سے لے کر مستری عبداللہ تک جائے، ہڈا پسوریا تک جائے، گجرا والے تک جائے، ہماری سزا میں زیادتی کرو. اسے سزا بڑھائی جاتی ہے. یہ اگر ہماری سزا ہے تو سزا میں کمی کیوں کرواتے ہو کہ یہاں سے نہ گزرو؟ وہاں سے ایک بچہ کہتا ہے مجھے کہ مولوی صاحب کہتے ہیں جی ماتم حرام ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ماتم حرام ہے، قرآن میں لکھا ہے. ہر بات تو کہتے ہو قرآن میں ہے انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. شراب حرام ہے، قرآن میں لکھا ہے. چوری حرام ہے، قرآن میں لکھا ہے. زنا حرام ہے، قرآن میں لکھا ہے. بت پرستی حرام ہے، قرآن میں لکھا ہے. یہ ماتم کہاں لکھا حرام؟ آپ کو بندہ یا نوجوان سن کے جائے گا مولانا آپ تو کہتے تھے حرام ہے، کیا کرے؟ وہاں ایک مولوی کہہ رہا تھا حرام ہے تو بتاؤ کہاں ہے؟ کہہ گا نہیں حرام اور یہ طرح کا ہے، گناہ ہے. تو جو ہے اب قرآن میں نہیں ملے گا تو پھر اپنا پینترا بدل کے کہیں گے جی نہیں گناہ ہے، ماتم حسین گناہ ہے. جہاں میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ ماتم حسین اگر گناہ ہے تو گناہ کی تعریف بھی تم نے کی ہے کہ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ بندہ چھپ کے کرتا ہے. گناہ کی تعریف یہ ہے کہ بندہ چھپ کے کرتا ہے، بند کمرے میں کرتا ہے. ہم تو سوشل میڈیا پہ بتاتے ہیں، انتظامیہ کو بتاتے ہیں، ڈی سی صاحب کو بتاتے ہیں، تھانے میں بتاتے ہیں کہ ہم ماتم کرنے لگے ہیں. اگر گناہ ہے تو چھپ کے کرتے ہم تو اعلان کرتے ہیں. اور دوسرا ترجمہ تم نے کیا ہے کہ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ بندہ چھپ کے کرتا ہے. دوسری تعریف یہ ہے کہ اگر بندے کے اندر ایمان ہو تو گناہ کرنے کے بعد وہ پچھتاتا ہے کہ میری غلطی ہو گئی. بندے کے اندر ضمیر ہونا چاہیے. بندہ پچھتاتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے گناہ کر لیا ہے. پہلی تعریف یہ ہے کہ بندہ چھپ کے کرتا ہے. دوسری تعریف یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ پچھتاتا ہے. خدا کی قسم جاؤ تاریخ ہسٹری اٹھا کے دیکھو کہ ہمارے شیعہ حیدر کرار میں سے اگر کوئی ماتم کرتے ہوئے مر بھی گیا ہے نہ اس کا باپ پچھتاتا ہے نہ اس کی ماں پچھتاتی ہے. ہم کسی کو نہیں دعوت دیتے کہ آ کے ماتم کرو. ہم تو پیام محبت دیتے ہیں. ذکر سنو، ذکر تو سب میں جائز ہے نا. کہتے جی شریعت والی بات کرو ہمارے ساتھ. یہ جو ماتم ہے شریعت میں نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. نماز شریعت ہے، روزہ شریعت ہے، حج شریعت ہے، زکات شریعت ہے. جی ہم سے شریعت میں بات کرو. ماتم شریعت میں نہیں ہے. میں نے بھی کہا ٹھیک ہے اگر یہ شریعت نہیں ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، باقی چیزیں شریعت میں ہے، ماتم تو عشق میں ہے. ہم دلیل مانگیں گے کہ شریعت میں کیسے اور عشق میں کیسے. بھائی شریعت میں کیا ہے کہ جو شریعت کے حقوق ہوتے ہیں، پابندیاں ہوتی ہے، ان پہ عمل کرنا ہوتا ہے. اگر شریعت یہ ہے ابراہیم نے بیٹے اور بیوی کو لیا، جنگل میں چھوڑایا،
شریعت ہے ایسی؟ نہیں ہے. شریعت میں بیوی اور بیٹے کو جنگل میں چھوڑنا جائز نہیں، عشق میں جائز ہے. نہیں اور کیا ہم نے بھائی ابراہیم اسماعیل کو اور ان کی ماں کو چھوڑ کے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ آئے تھے. شریعت میں جائز نہیں، ورنہ سارے جنگلوں میں چھوڑو اپنی بیویاں. بھائی نبی کی سنت ہے. چلو دوسری سنت بتاتا ہوں. اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی آگ میں چھلانگ لگائی. شریعت میں جائز ہے؟ نہیں جائز. جان دینا جائز نہیں، عشق میں جائز ہے. بھائی شریعت میں گنجائش نہیں، عشق میں اجازت ہے. اچھا ابراہیم عشق میں آئے، انہوں نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی. 1 مہینہ پہلے یاد ہوگا، چلو نہ کرنا بیٹا ذبح، سنت پہ عمل کر کے رکھ تو لو. تیرے اندر کلیجہ ہی نہیں ہے. بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ، دمبا ذبح کرتا ہے، گائے ذبح کرتا ہے، بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں رکھتا. ابراہیم نے شریعت میں نہیں عشق میں رکھی تھی. تو ماتم حسین کو شریعت میں ڈھونڈتا ہے، ماتم شریعت میں نہیں عشق میں ہے. پھر بات کرتا ہے آخری بات اور رحمت تمام کہ ہم لوگ روڈ پر نکلتے ہیں، چوک میں نکلتے ہیں، گلیوں میں نکلتے ہیں، بازاروں میں نکلتے ہیں. کچھ بندے بڑے اہل علم ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھی کیا ملے گا تمہیں، چوک میں نکل کر اندر ہی یا حسین کر لو، اندر ہی ماتم کر لو. کیا ضرورت ہے نکلنے کی؟ کیا ملتا ہے ماتم کر کے؟ بھئی تاریخ اٹھا کے دیکھو، آپ نے لکھا ہے، قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا. پیچھے رہ گیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. بڑے بڑے پرندے دور دور درختوں پر بیٹھ گئے، پرندے پرواز کرنا چھوڑ گئے، پرندوں نے پروازیں چھوڑ دی. لیکن ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جس کے منہ میں قطرہ پانی کا تھا، وہ بڑے پرندوں کے سامنے سے گزرا. انہوں نے کہا رک جاؤ. کہاں جا رہے ہو؟ بھئی آگ بجھانے. بھئی آگ بجھانے. بڑے پرندوں نے کہا ہمارے منہ بھی بڑے ہیں، چونچیں بھی بڑی ہے. بھئی تو چھوٹی سی چونچ میں پانی لے کے جا رہا ہے؟ ارے سو اوپر سے تو کوئی پرندہ گزرتا نہیں ہے، اور تو کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے اس قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، اس قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، مجھے بھی پتا. پھر جا کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا اس لیے جا رہا ہوں کہ میں دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میں ابراہیم کے ساتھ ہوں، نمرود کے ساتھ نہیں ہوں. میں ابراہیم کے ساتھ ہوں، میں نمرود کے ساتھی نہیں ہوں. ہم گلیوں بازاروں میں نکل کے بتاتے ہیں ہم حسین کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ نہیں. گناہ ماتم ٹھیک ہے، تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. یہ 2 فرشتے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین، یہ لکھنے والے ہیں. نیکیاں لکھتا ہے، یہ بدیاں لکھتا ہے. ایسے ہے بھائی، ایک نیکی لکھتا ہے، ایک بدی لکھتا ہے. اچھا یہ نیکیوں والا ہے، یہ بدیوں والا ہے. یعنی گناہ کرو گے تو یہ والا لکھے گا، نیکی کرو گے تو یہ والا لکھے گا. تمہیں کیا ضرورت ہے فتوے لگانے کی؟ اگر ہم یا حسین کر کے سینے پہ ہاتھ ماریں گے گناہ ہوگا تو یہ لکھ لے گا. تجھے لکھنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ تجھے کیا ضرورت ہے فتوے لگانے کی، لوگوں کو بتانے کی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے؟ اگر گناہ ہے تو ہم یا حسین کہتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ خود گناہ لکھ لے گا. اگر نیکی ہوئی تو یہ ہے نا، کچھ نہ کہا کرو سے، چوکوں میں لعنت کر لیتے ہو. یہ دعا ہے سید کی، تو کہتا ہے کچھ نہ کہہ یزید کو. یہ دعا ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے نا بقول تمہارے بخش دے اسے. سوشل میڈیا پہ آج بھی بڑی ساری رپورٹیں آتی ہیں 2-4 دنوں میں، آخری دنوں میں، کہ کچھ نہ کہا کرو. وہ کریم ہے، وہ خالق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، اس کے یہ فضائل ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، دعا کرتا ہوں اللہ کرے اگر اسے اللہ معاف کر دے تو تجھے بھی وہاں لے جائے. بھئی دعا ہی دے رہا ہوں میں، کسی کا کچھ کہہ تو نہیں رہا. اللہ کرے جہاں یزید جائے
تو بھی وہیں جائے. اور اگر میں پھر کہنے لگا ہوں اللہ اگر یزید کو بخش دے بقول تیرے تو بتا لے کر کہاں جائے گا؟ سوچنا ضرور جملہ جا کے اعلان کہہ رہا ہے کہ مجھے بتا اگر بقول تیرے اللہ نے یزید کو بخش دیا تو لے کر کہاں جائے گا؟ کیونکہ جہنم میں تو جائے گا نہیں. اللہ نے اسے بخش دیا ہے, کہاں لے کے جائے گا؟ اس جنت میں جس جنت کا مالک حسین ہے. چوک میں جتنی کہیں باتیں کر سکتے ہیں. سورج غروب ہو رہا ہے, زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا. حسین پیغمبر کی گود میں ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھو, حسین پیغمبر کی گود میں, حسن پیغمبر کی گود میں, جنہیں پیغمبر فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں. صحابہ کرام تشریف فرما تھے. نانا میری گردن کیوں چومتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شہزادی جب بابا گھر آئے نا تو شہزادی نے فرمایا بابا آپ میرے حسن کا منہ چومتے ہیں, میرے حسین کی گردن چومتے ہیں. میرا حسین کہتا ہے کہ نانا میرا منہ کیوں نہیں چومتے؟ اس وقت کائنات کی رحمت نے فرمایا زہرا نہ خود رو نہ مجھے رلا, کوئی وقت آئے گا امت میرے حسن کو زہر دے گی, میرے حسن کے کلیجے کے ٹکڑے باہر منہ کے رستے آئیں گے. کہا میں حسین کی گردن اس لیے چومتا ہوں کہ وقت آئے گا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا جائے گا. شہزادی آگے بڑھ کے کہتی ہے بابا کیا میرے حسین کو ایسے مارا جائے گا, آپ میرے حسین کو نہیں بچائیں گے؟ فرمایا بیٹی میں اس وقت نہیں ہوگا. فرمایا اچھا بابا آپ نہیں ہوں گے, علی بھی نہیں بچائیں گے؟ فرمایا نہیں علی بھی نہیں ہوں گے. سجدہ فرماتی ہے کہ بابا میں زہرا تو ہوں گی نا, میں اپنی چادر لے کے چلی جاؤں گی, میدان میں جا کے کہوں گی نہ مارو, میں نے چکیاں پیس پالا, نہ مارو میرے حسین کو. نبی فرماتے ہیں بیٹی تو بھی اس وقت نہیں ہوگی. کہتے شہزادی زمین سے اٹھ کے کہتی ہے بابا آپ بھی نہیں ہوں گے, علی بھی نہیں ہوں گے, میں بھی نہیں ہوں گی. تو پھر مجھے اتنا بتا میرے حسین پہ روئے گا کون؟ یہ دعائیں سجدہ ہو آپ. کہا میرے حسین پہ کون روئے گا؟ بابا میرے حسین پہ کون روئے گا؟ نبی فرماتے ہیں زہرا پریشان نہ ہو, اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا. یہ وہی قوم ہے جو نبی کی دعا ہے کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین کے اس کے جوانوں پہ جوان روئیں گے, بوڑھوں پہ بوڑھے روئیں گے, اس کے بچوں پہ بچے روئیں گے. سیدہ فرماتے اچھا بابا اگر میرے حسین پہ روئیں گے پھر زہرا وعدہ کرتی ہے جنت کے دروازے پہ بیٹھ جائے گی, اس وقت تک جنت میں نہ جائے گی, اور جب تک میرے حسین کے ماننے والے جنت میں. تم دعائے سیدہ ہو, تم دعائے بطول ہو, تم دعائے رسول ہو, جو گلیوں بازاروں میں ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ نکل کے حسین کی غربت میں ہوتے ہو, اور ساری دنیا کے جوان میدانوں میں ہے, ساری دنیا کے جوان سیر و تفریح کر رہے ہیں, اور میری ملت اور قوم کے جوان حسین کا ماتم کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اگر سنو گے ایک جملہ سن لو مسائل کا, شہادت آپ نے سنی ہوگی. جب یزید نے پوچھا نا شمر سے میں نے سنا ہے تو نے 13 ضربوں سے حسین کا سر سجدے سے جدا کیا ہے, اس نے کہا 13 ضربے. کمینہ بول کے کہتا ہے شمر ضرب تو ایک بھی کافی ہوتی ہے, تو نے 13 ضربے کیسے ماری؟ بول کے کہتا ہے میں شراب کے نشے میں تھا, میں جب ضرب مارتا تھا کبھی محمد کے ہاتھ آ جاتے تھے, اور کبھی زہرا کے ہاتھ آ جاتے تھے, کبھی حسن کے ہاتھ آ جاتے تھے, کبھی علی کے ہاتھ آ جاتے تھے. اور میں نے سنا کہ جب میں نے پہلی ضرب ماری حسین نے نانا کو یاد کیا, جب میں نے دوسری ضرب ماری حسین نے اماں کو یاد کیا, جب میں نے تیسری ضرب ماری حسین نے بابا کو یاد کیا. کہتا میں ضربیں مارتا رہا, آخری ضرب پہ تھا میں نے سمجھا حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں, شاید میرے حق میں بددعا کر رہے ہیں, لیکن میں نے سنا حسین کی آواز آ رہی تھی عباس